السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ کا کرم ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس کی رحمت سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھی خیر و عافیت ہوں گے۔ آج میں آپ کو سحر جنون کے بارے میں بتاؤں گا۔ سحر جنون یعنی ایسا جادو جس کو پر کیا گیا ہو وہ پاگل پن کا شکار ہو گیا ہو۔ حدیث سے بھی میں ثابت کروں گا انشاءاللہ، دھیان سے آخر تک جڑے رہیے۔ حضرت خارجہ بن سلت کہتے ہیں کہ ان کا چچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام قبول کر لیا۔ پھر جب وہ واپس جانے لگا تو ایک بستی سے اس کا گزر ہوا جہاں لوگوں نے ایک پاگل کو زنجیر سے باندھ رکھا تھا۔ اس کے گھر والوں نے اس سے کہا، ہم نے سنا ہے کہ تمہارا نبی خیر و بھلائی لے کر آیا ہے، تو کیا تم اس مجنون کا علاج کر سکتے ہو، یعنی اس پاگل کو ٹھیک کر سکتے ہو؟ تو اس نے سورہ فاتحہ کو پڑھا جس سے اسے شفا مل گئی۔ اس کے گھر والوں نے اسے 100 بکریاں بطور انعام دی۔ اس نے یہ سارا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم نے کچھ اور بھی اس کے اوپر پڑھا تھا، یعنی سورہ فاتحہ کے علاوہ بھی کچھ قرآن کی اور آیتیں پڑھی آپ نے؟ اس نے کہا، نہیں یا رسول اللہ، وہ بکریاں قبول کر لو کیونکہ تم نے برحق دم کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بکریاں جو انہوں نے دی ہیں بطور انعام اس کو قبول کر لو، کیونکہ لوگ تو ناجائز دم کر کے لوگوں کا مال بٹورتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس نے 3 دن تک اسے سورہ فاتحہ پڑھ کر صبح شام دم کیا اور ہر مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھ کر اپنی لعاب کو پھونک سے ملاتا تھا، یعنی تھوڑا سا لعاب تھوک وغیرہ منہ سے نکال کر اس پہ دم کرتا تھا اور پھر اس پر مل دیتا تھا۔ یہ حدیث سنن ابو داود کتاب الطب میں موجود ہے۔ امام نووی نے الاذکار پیج 87 میں اور شیخ البانی نے صحیح ابو داود جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 737 میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اس کی علامتیں کیا ہیں ناظرین؟ کیسے پتہ لگے گا کہ انسان کو اوپر یہ سحر جنون کیا گیا ہے؟ تو پہلی علامت یہ ہے کہ پریشان خیالی، حواس باختہ اور شدید نسیان، یعنی بہت زیادہ بھولنے کی اسے عادت ہو چکی ہو۔ نمبر 2، بیتوکی باتیں کرنا۔ نمبر 3، ٹک ٹکی باندھ کر اور ٹیڑھی نگاہ سے دیکھنا۔ نمبر 4، ایک جگہ پر نہ ٹھہرنا۔ نمبر 5، کسی خاص کام کو جاری نہ رکھنا۔ نمبر 6، اپنی ظاہری شکل و صورت کا کوئی خیال نہ رکھنا۔ نمبر 7، اگر سحر جنون زیادہ ہو تو منہ اٹھا کر چلتے رہنا اور یہ معلوم نہ ہو کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ نمبر 8، غیر آباد جگہوں پر سو جانا۔ ناظرین، اس کی 8 علامتیں ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی علامت پائی جاتی ہے تو یقین کر لیجیے کہ اسے سحر جنون کیا گیا ہے۔ سحر جنون ہوتا کیسے ہے؟ جادوگر سحر جنون کے لیے جس جن کی ڈیوٹی لگاتا ہے وہ سب سے پہلے اس شخص میں داخل ہوتا ہے جس پر جادو کرنا مقصود ہوتا ہے، پھر اس کے دماغ میں مورچہ بندی کر لیتا ہے اور پھر دماغ کے ان حصوں پر شدید دباؤ ڈالتا ہے جو سوچ و فکر اور یادداشت کے لیے خاص ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سحر جنون کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، اس کا علاج کیا ہے؟ میں اس کا علاج آپ کو بتاتا ہوں۔ جس شخص پر سحر جنون کیا گیا ہو اس پر قرآنی آیت والا دم کریں، جس کا ذکر میں پہلی ویڈیو میں کر چکا ہوں۔ پہلی قسم سحر تفریق میں نے کیا ہے اس کا ذکر، آپ وہ ویڈیو دیکھیے اور اس میں جو دم میں نے وغیرہ بتائے ہیں وہ پڑھ کر اس پہ دم کیجیے۔ نمبر 2، اگر اس دوران مریض پر مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو اس سے اس طرح نمٹیں جس طریقہ میں نے پہلی ویڈیو میں بیان کیا ہے۔ نمبر 3، اگر اس پر مرگی کا دورہ نہیں پڑتا تو کم از کم 3 بار اس پر دم کریں، پھر بھی دورہ نہیں پڑتا تو مندرجہ ذیل صورتیں آپ ریکارڈ کر کے مریض کو دیں اور اسے 1 ماہ تک روزانہ 2-3 مرتبہ سننے کی تلقین کریں۔ صورتیں یہ ہیں، پہلی قسم میں جو دم میں نے ذکر کیا ہے اس کی آیات و صورتیں اسی طرح ان کے ساتھ البقرہ، ہود، الحجر، الصافات، سورہ الحجر ہے، الحجر نہیں، الحجر، اور سورہ الصافات، سورہ قاف، سورہ الرحمن، الملک، الجن، الاعلی، الزلزلہ، الحمزہ، الکافرون، الفلق، الناس۔ یاد رہے کہ ان آیات و صورتوں کی پابندی ضروری نہیں، ان میں مناسب کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے۔ اس مدت میں مندرجہ صورتوں کو سنتے وقت مریض کو شدید گھٹن کا احساس ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس دوران اسے مرگی کا دورہ پڑ جائے
اور اس کی زبان سے جن بولنے لگ جائے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ابتدائی 15 دنوں میں اسے شدید تکلیف محسوس ہو، پھر آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائے اور مہینے کا آخر تک وہ نارمل ہو جائے۔ اگر ایسا ہو تو آخر میں اس پر ایک بار دم کریں تاکہ اگر جادو کا کوئی اثر باقی ہو تو وہ بھی ختم ہو جائے۔ نمبر 4، مریض اس مدت میں سکون پہنچانے والی گولیاں بالکل استعمال نہ کرے، یعنی نیند وغیرہ کی گولیاں استعمال نہ کرے۔ نمبر 5، اور اس دوران اگر وہ بجلی کی روشنی میں بیٹھے گا تو یقیناً جن کو ایذا یعنی تکلیف پہنچے گی اور شفا جلد نصیب ہوگی۔ نمبر 6، سحر جنون کے علاج کی مدت 1 ماہ بھی ہو سکتی ہے، 3 ماہ بھی ہو سکتی ہے اور اس سے زیادہ بھی۔ نمبر 7، مدت علاج میں مریض اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرے اور ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچے، مثلاً گانے سننا، سگریٹ نوشی کرنا، نمازوں کی ادائیگی میں سستی کرنا، اور مریض اگر عورت ہے تو اس کا بے پردہ ہونا۔ نمبر 8، اگر مریض کو معدے کا درد محسوس ہو تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسے جادو کھلایا یا پلایا گیا ہے۔ اس صورت میں آپ دم والی آیات مذکورہ پانی پر پڑھیں، پھر اسے اس سے پینے کی تلقین کریں تاکہ پیٹ میں موجود جادو ٹوٹ جائے یا اسے الٹی آ جائے۔ ناظرین، یہ تھا اس کا علاج۔ آخر میں ایک بار پھر میں آپ کو تمام صورتیں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے۔ سب سے پہلے آپ کو پہلی قسم میں یعنی پہلی ویڈیو میں جو میں نے ذکر کیا ہے وہ آیات آپ دیکھ لیں، اور اس کے بعد سورہ البقرہ، سورہ ہود، سورہ الحجر، سورہ الصافات، سورہ قاف، سورہ الرحمن، سورہ الملک، سورہ الجن، سورہ الاعلی، سورہ الزلزلہ، سورہ الحمزہ، الکافرون، الفلق، الناس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔